کینیڈا اور کرونا. جب کرونا آیا تو کینیڈا نے اس کو کے ساتھ کیسے ڈیل کیا یا کرونا نے کینیڈا کے ساتھ کیا کیا، اس پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا اہم کویسچن اٹھ رہا ہے آج کل کہ کیا گورنمنٹ آف کینیڈا نے کرونا کے دنوں میں لوگوں کو اتنا زیادہ نواز دیا گھر بیٹھے کہ اب مارکیٹ میں ورکرز کم ہو گئے ہیں. کیا ان کو گھر بیٹھ کر کھانے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے؟ نئے ٹرینڈز کیا ہیں؟ کدھر کو ہماری معیشت جائے گی؟ مہنگائی کی کیا صورتحال ہونے والی ہے؟ قیمتیں کدھر کو اب رخ اختیار کرنے والی ہیں؟ اس پہ ہم بات کریں گے. اس ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے. میں ہوں روبینہ فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں کینیڈا ڈائری وتھ روبینہ فیصل. جب شروع میں دنیا میں کرونا آیا تو کینیڈا میں بھی آیا، لیکن ہم اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے. بہت سارے ملک اس وقت سیریس لینے لگ گئے تھے، نیوزی لینڈ وغیرہ جیسے. لیکن ہمارے ہاں یہ صورتحال ہوئی کہ جب جسٹن ٹروڈو جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، جب ان کی بیگم صاحبہ کو کرونا ہوا، یہ میں لائٹ ٹون میں بات کر رہی ہوں، لیکن میری یادداشت میں یہ ہے کہ اس کے بعد یہ سیریس میئرز شروع ہوئیں، لاک ڈاؤنز شروع ہوئے. لاک ڈاؤن کی یہ صورتحال تھی کہ اسینشیلز اور نان اسینشیلز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا. اسینشیلز جیسے گروسری سٹور ہیں، فارمیسی ہے، پھر ریسٹورنٹس کے جو ٹیک آؤٹ تھے وہ سب یہ چیزیں، اکاؤنٹنٹس، یہ اسینشیلز میں آگے ان کے آفیسز صرف یا یہ جگہیں صرف کھلی رکھی گئیں. نان اسینشیلز میں جیسے جم تھے، بیوٹی پارلرز وغیرہ تھے اور ڈائننگ تھے ریسٹورنٹس کے اندر، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو، تھیٹرز، سب جو بھی یہ انٹرٹینمنٹ کی چیزیں تھیں سب بند ہونے لگ گئی. یہ تھے نان اسینشیل. دو چیزوں میں اس کو ڈیوائڈ کر کے لاک ڈاؤن شروع ہو گئے. اس زمانے میں امریکہ نے لاک ڈاؤنس نہیں کیے. اس کا نتیجہ جو ہم اب دیکھتے ہیں وہ یہ نکلا تھا، کینیڈا نے لوگوں کی سیفٹی کو امپورٹنس دی تھی اور لاک ڈاؤنس کیے تھے. امریکہ میں یہ نہیں ہوا، انہوں نے اکانومی کو ترجیح دی. ان کی اکانومی میں اتنا اثر نہیں پڑا جتنا ہماری پہ پڑا، لیکن اس کے بدلے میں ان کی انسانی جانیں زیادہ ضائع ہوئیں. تقریباً 8 لاکھ اموات ہو چکی ہیں امریکہ میں، اور کینیڈا میں جو ہے 30,000 ہے. لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں پاپولیشن کے حساب سے، اگر ریشو بھی نکالیں تو سٹل 3 گنا زیادہ اموات ہوئیں، ڈیتھس ہوئیں امریکہ کے اندر ایز کمپیئر ٹو کینیڈا. تو کینیڈا کی گورنمنٹ نے جو بھی اسٹریٹجیز کرونا کو ڈیل کرنے کے لیے اپنائیں، اس میں لوگوں کی سیفٹی کو فرسٹ امپورٹنس دی. یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کے بعد اب اپنی معیشت کو بھی دھیان میں رکھنا تھا، اور وہ لوگ لاک ڈاؤن سے جو افیکٹ ہو رہے تھے، جو گھروں میں بیٹھ کے تھے، ان کو بھی دیکھنا تھا. تو اس کے پل صراط پہ چلنا شروع ہوئی گورنمنٹ آف کینیڈا. اس میں یہ ہوا کہ لوگوں کو، جو اب ہم کہتے ہیں کہ اب انفلیشن آ گئی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، بینک آف کینیڈا جو الرٹ ہو رہا ہے اور ایک وارننگ سائن آ گیا ہے، جو ہمارا کمفرٹ زون تھا اس کا انفلیشن ریٹ والا، اس سے ہم باہر نکل آئے ہیں، اور وہ 4.4% اب انفلیشن ہے. اگر لوگ کہیں گے وہ پاکستان میں تو 9.2 ہے تو یہ کیا، لیکن ہمارا کمفرٹ، ہر ایک ملک کا اپنا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے انفلیشن کا، ہم اس میں سے باہر نکل آئے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات وہی ہیں کہ گورنمنٹ آف کینیڈا نے یہ دیکھا کہ لوگ جو اب گھر بیٹھ رہے ہیں لاک ڈاؤنس کی وجہ سے، کیا کیا جائے. اس میں اب یہ تھا کہ ان امپلائمنٹ انشورنس ایک ہوتی ہے یہاں پر، کہ اس میں آپ کو اگر وہ اپلائی کرتے ہیں، وہ بینیفٹ سمجھیں اس کو، کہ آپ کو جاب نہیں مل رہی اور آپ کو گھر بیٹھے کا ان امپلائمنٹ مل رہا ہے بینیفٹ. تو اس کو لینے کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ 900 آورز جو ہے ہم جاب پہلے کر چکے ہیں، اور ہمارا امپلائر نے ہمیں کسی وجہ سے نکالا ہے، ہماری کوئی اس میں وہ نہیں تھا. تو یہ ساری 2 چیزیں پروف کرنی پڑتی تھیں. لیکن کرونا کے دنوں میں یہ ہو گیا کہ 900 آورز کی جو کنڈیشن تھی اس کو 400 آورز میں کنورٹ کر دیا گیا، کہ آپ نے صرف اگر 400 گھنٹے کام کیا ہوا ہے پہلے، اس کو اپلائی کرنے سے پہلے انف ہے. اور ساتھ میں یہ کہ پہلے تو امپلائر نکالنے والا آپ کا ہوتا تھا کہ آپ نے وہ پروف کرنا ہے. اب آپ نے ایز اے امپلائی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں امپلائر کی جو جگہ ہے وہاں پر کام کرنے سے، کیونکہ ہماری سیفٹی کو خطرہ ہے. ان لوگوں کے یعنی جو ماحول ہے وہ اتنا سیف نہیں ہے، کرونا کے حساب سے میں بات کر رہی ہوں کہ ہیلتھ وائز وہ ہمارے لیے سیف نہیں ہے، اس لیے ہم وہاں پہ جاب نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ان امپلائمنٹ انشورنس، اس طرح کئی لوگوں کو گھر بیٹھے یہ بات پروف کرنے کے بعد $2,000 ملنا شروع ہو گیا. ایک یہ چیز ہو گئی.
پھر اس کے بعد ontario گورنمنٹ نے، صرف ontario کی میں بات کر رہی ہوں، کچھ بزنس گرانٹس دیں، جو کچھ لوگوں کو 10,000 کی 2 قسطیں ملیں، کچھ لوگوں کو $20,000 کی قسطیں ملیں، یعنی کسی کو 40,000 مل گیا، کسی کو $20,000 مل گیا. یہ ہو گیا. پھر ایک فیڈرل لونز تھے جو آپ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ ہمارا بزنس ہے اور ہماری جو ایکسپینسز ہیں وہ $40,000 کے تھے، وہ پورے نہیں ہو رہے، تو گورنمنٹ آف جو ہے آپ کو پھر اس کا مل جانا تھا $60,000 آپ کو قرضہ مل جانا تھا، فیڈرل لون. اور اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ اگر آپ ودن جیسے 31 دسمبر 2022 کو آپ اس کو واپس کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو صرف 40,000 دینا پڑے گا، یعنی 20,000 آپ کا وہ معاف ہو گیا، اور ساتھ میں یہ انٹرسٹ فری ہو گیا، آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں دینا. لیکن اگر آپ ان کیس اس دسمبر 2020 کو نہیں واپس کر سکتے اور جنوری میں تک آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کا جنوری سے آپ کو انٹرسٹ بھی دینا ہے اور آپ کو 40 کی بجائے 60,000 واپس کرنا ہے. تو یہ فیڈرل لون بھی لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ بزنس والوں کو یہ ایک فیسلٹی دی گئی کہ جو امپلائرز ہیں اگر ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم امپلائیز کو پیسے نہیں دے سکتے، تو گورنمنٹ آف کینیڈا نے پہلے 100%، پھر 80%، پھر 65% یہ مدد کرنی شروع کر دی کہ آپ امپلائیز مت نکالیں، ہم آپ کو یہ پیسے، اتنے پیسے آپ کو امپلائیز کی جو پے رول ہے وہ ہماری طرف سے آپ لے لیں. پھر ایک رینٹ ریلیف دیا گیا. جو مکانوں کے، دفتروں کے، آفیسز کے جو مالک تھے، اونرز تھے، ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے 50% گورنمنٹ دے گی، 25% آپ چھوڑ دیں اور صرف 25% رینٹ لے لوگوں سے. لیکن ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی تو یہ پھر انہوں نے جو ٹیننٹس تھے ان کے تھرو پھر یہ ریلیف دینا شروع کیا. اس میں یہ تھا کہ 65% پہلے دیتے تھے، یعنی کرایہ جو ہے کوئی دکان ہے، آفس ہے، اس کا کرایہ 65% گورنمنٹ دے رہی ہے، پھر اس کو 40% پہ کیا اور پھر اب 20% پہ، یعنی زیادہ کرتے کرتے اب کم اس کا تھوڑا سا ہو گیا. تو یہ ریلیف جو ہے وہ دیے گئے. ان ساروں کا یہ ہوا کہ لوگوں کے پاس پیسے زیادہ آ گئے، مارکیٹ میں پیسے آ گئے، اور چیزیں جو تھیں وہ کم ہو گئی. جیسے گھر ہیں، سپوز فرنیچر ہے اور دوسری چیزیں مارکیٹ میں زیادہ وہ اویلیبل نہیں تھیں. کیوں نہیں تھیں؟ سپلائی چین کی وجہ سے، اور دوسرا لوگوں کے پاس پیسے ہیں. جیسے زیادہ سارے لوگوں کے پاس $100 آ گئے اور ایک چیز $50 کی یا $100 کی سپوز ہے، تو زیادہ لوگوں کی کیپیسٹی آ گئی نا، یعنی قوت خرید جو ہے وہ بڑھ گئی. یعنی زیادہ لوگ پیسوں کے ساتھ، تھوڑی سی چیزیں تھیں، 3-4 چیزیں، سپوز سیل فون پڑے ہوئے ہیں، 4 پڑے ہوئے ہیں، زیادہ لوگوں کے پاس پیسے آ گئے ہیں، تو وہ جو قیمت، جو دکاندار ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ ان کی قیمت بڑھا دے گا. وہ کہے گا کہ جی یہ ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے. تو سپلائی اور ڈیمانڈ کا ہمیشہ اکنامکس کا ایک سمپل سا اصول ہے کہ سپلائی کم ہو، ڈیمانڈ بڑھ جائے تو قیمت اوپر کو آتی ہے. تو قیمتیں اسی طرح بڑھی، اور سپلائی چین جو سپلائی تھی، وہ سپلائی چین ڈیو ٹو ڈفرینٹ فیکٹرز وہ پوری نہیں ہو رہی تھی. جیسے ورکرز نہیں آ رہے، یا جیسے ایئرپورٹس بند ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے، بارڈرز بند ہو رہے ہیں، ایئرپورٹس بند ہو رہے ہیں. تو یہ جتنی بھی ہرڈلز تھیں سپلائی چین میں، وہ سپلائی کے لیے وہ اور یہ لوگوں کی پاس پیسہ زیادہ ہے اور سپلائی چین میں پرابلمز ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے چیزوں کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. پھر انٹرسٹ کا ایک ہے، انٹرسٹ کا فیکٹر کہ انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا گیا، جس سے لوگوں کی جو ہے بائنگ پاور اور زیادہ بڑھ گئی. اس سے گھروں کے جو ڈیمانڈ تھی وہ بڑھنی شروع ہو گئی، لوگوں نے گھر زیادہ لینے شروع کر دیے. اب یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال جب پرائسز اوپر کو جا رہی ہیں اور انفلیشن ریٹ ہماری کمفرٹ زون سے اوپر کو نکل گیا ہوا ہے، تو اب اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. انٹرسٹ ریٹ کم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فیسلٹیز لوگوں کو ملی تھیں، اور جو گھر بیٹھ کے، اور اب یہ ہو گیا ہے کہ ورکرز کو باہر نکالنا مشکل ہو گیا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اب یہ کرنا پڑے گا کہ جو انسینٹیوز ہیں، جیسے سپوز میں ورک فرام ہوم ہے، تو ایک بندہ آفس جا کے کام کرتا ہے تو اس کو 80% دیں، جو گھر بیٹھا کر رہا ہے اس کو 20% کر دیں، یا 70-30 کر دیں. اب اگر یہ ایسے آپ کریں گے کہ جانے والے کو 60 مل رہے ہیں اور گھر بیٹھے والے کو 40 مل رہے ہیں، % مل رہا ہے، تو پھر اتنا وہ فرق نہیں ان کو لگے گا. ان کو کہے گا جان زیادہ پیاری ہے، 40% آ تو رہا ہے نا، تو اس کو تھوڑا پرسنٹیج کو کم کرنا پڑے گا گھر سے کام کرنے والوں کی. یہ
اومیکرون ویریئنٹ کے سے اس کی جو لیتھل چیزیں ہیں یا اس کو ایڈریس کرنے کے بعد کی باتیں ہیں. اگر یہ ویریئنٹ اور پھیلتا ہے، لاک ڈاؤنس کی طرف ہم جاتے ہیں، تو پھر صورتحال پھر یہ والے جو میں بتا رہی ہوں چیزیں یہ ورکیبل نہیں ہوں گی. پھر آپ کو اسی طرح لوگوں کو گھر پہ بیٹھنے کے لیے ہی پھر زور دینا پڑے گا اور اسی طرح ان کو انسینٹیوز دینے پڑیں گے. تو پھر اکانومی کی سچویشن جو ہے وہ ورسٹ ہوتی جائے گی. اور اگر آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ مارگیج جو ہے وہ ان لوگوں کی منتھلی مارگیج بڑھ جائے گی، ان کا بجٹ کم ہے، مارگیج بڑھ رہی ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے ایڈریس کریں گے. پھر وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی جس سے بچنے کے لیے انہوں نے گھر بیٹھے لوگوں کو یا بزنسز کو اتنے زیادہ انسینٹیوز دیے تھے. ان امپلائمنٹ انشورنس والا بھی آپ کو ٹائٹن میئرز کرنی پڑے گی، ان کو ٹائٹ کرنا پڑے گا، تھوڑا اسٹرکٹ اور ہونا پڑے گا تاکہ لوگ جو ہیں بلا وجہ اس نرمیوں سے فائدہ نہ اٹھائیں. جو جائز چیزیں ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، جو وہ تو اب اومیکرون کی وجہ سے اب یہ خود بھی نہیں پتا کہ کدھر کو اب چیزیں جانی ہیں. اس کا اب یہ ہے، اب یہاں کے سسٹم میں بات یہ ہے کہ جیسے اب یہ مہنگائی ہے ہو رہی ہے، تو اس کو کوئی اپوزیشن یا پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں وہ جو گورنمنٹ لبرلز کی اس وقت گورنمنٹ ہے، تو وہ اس کو اس طرح پریشر میں نہیں لے کے آ رہے کہ یہ مہنگائی ہو رہی ہے تو یہ تم لوگوں کی فالٹ ہے. وہ اس چیز کو سب مل کے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. جو پریشر لایا جا رہا ہے یا جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے یا جس چیز پہ زور دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو ریپڈ کووڈ ٹیسٹنگ ہے یہ ہو جائے. جیسے کہ ہم کہیں پہ گئے ہیں تو وہاں پر فوراً ایسے ریپڈ ٹیسٹ ہو جائے، پتہ چل جائے اس بندے کو کرونا ہے یا نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ تو ان چیزوں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کو زیادہ کیا جائے، ریپڈ ٹیسٹنگ ہو جائے اور دوسرا بوسٹرز جو ہیں وہ لوگوں کو دو ویکسینیشنز تو ہو ہی چکی ہیں سب کی، تو اب بوسٹرز جو ہیں وہ جلدی اویلیبل ہوں. تو اس چیزوں پہ اپوزیشن بات کر رہی ہے اور زور دے رہی ہے. تو یہ پاکستان والے سٹنٹ جو ہیں وہ نہیں چل رہے کہ جی مہنگائی ہے تو وہ اس وجہ سے ہے اور اس وجہ سے ہے، اور پریشر میں گورنمنٹ کو لا کے ان حالات میں جب پوری دنیا ایک وبا کے جکڑ میں آئی ہوئی ہے اور وہ ایک کنفیوژن والے معاملہ ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا. بہت پرانا کبھی اسپینش فلو ہوا ہو تو اب تو وہ نہیں تھا. اور اس وقت یہ شروع کے دنوں میں مجھے یاد آتا ہے کہ اس طرح دماغ میں آ گیا تھا کہ پتہ نہیں ہم کیسے اس کو مینج کریں گے. اور میں کشمیر کے لوگوں کا مجھے خیال جو سب سے پہلے مجھے آیا تھا یہ کہ وہ مائیں کتنی بے بس ہوں گی، کیونکہ میرے ذہن میں گروسری جب سب لوگ لے رہے تھے اور سب خالی ہو رہے تھے لاک ڈاؤن کے سٹارٹ میں، شیلف سارے خالی ہو رہے تھے کھانے کی چیزوں کے، تو ہم سبھی وہ پینک ہی کر رہے تھے کہ یہ ایسے نہ ہو کہ سب بارڈرز یہ چیزیں یا آنی بند ہو جائیں تو اب بچے ہم سے مانگے اور ہم دے نہ سکیں. تو وہ سچویشن تھی جو پہلے کبھی بھی نہ پیرنٹس کو نہ گورنمنٹس کو نہ کسی کو بھی اس کا سامنا نہیں تھا. تو ایسی سچویشن میں پھر سب کو صبر کے ساتھ سکون کے ساتھ مل کے، اور مجھے وہ پیپر ٹاول والا اس کا باتھ روم ٹیشوز کا بھی یاد ہے کہ باتھ روم ٹیشوز بند ہو گئے تو ہمیں بھی شروع میں ایک دم پینک کی باتھ روم ٹیشوز کہاں گئے. اس کے بعد پھر ہم نے تھینکس ٹو لوٹا کیا کہ ہمیں اتنی پینک کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس لوٹا ہے. تو یہ تو خیر ایک مذاق کی بات تھی، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ سچویشن بہت زیادہ، یعنی گھبراہٹ میں ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں یہ چیز چاہیے بھی کہ نہیں، سب ایک دوڑ میں لگ گئے تھے اور شیلفز جو ہے وہ خالی ہو رہی تھی. تو یہ کینیڈا نے تو اس کو اس طرح اس کے ساتھ نپٹا، اور میرا خیال ہے کہ وہ ان ملکوں سے جیسے نیوزی لینڈ ہے، ساؤتھ کوریا ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، ان سے ذرا کم رہا اس میں کامیابی میں نپٹنے میں چیزوں کو، لیکن جیسے امریکہ، یو کے، آئرلینڈ وغیرہ سے بہتر رہا کینیڈا. تو وہ درمیان میں رہا، اور اپنے لوگوں کو دیکھتے ہوئے، اپنی اکانومی کو دیکھتے ہوئے، بڑا ایک کنزرویٹو سا اس کا جو اپروچ ہوتی ہے جس کو ہم اکنامکس کے زبان میں کہتے ہیں، اس کو لے کر کے وہ چلتا گیا. تو آج کی ویڈیو میں یہ سب تھا، کینیڈا نے کس طرح اپنی اکانومی کو اور اپنے لوگوں کو، ان لوگوں کی سیفٹی کو اور اپنی اکانومی کی سیفٹی کو، دونوں کو لے کے کیسے چلا، آگے کیا صورتحال ہونے والی ہے. بہت امید ہے کہ جو انہوں نے ریلیفز دیے تھے یا جو ان کی اسٹریٹجیز ہیں ان کو اور امپروو کر لیں گے، کیونکہ اب تو 2 سال پرانا ہو گیا ہے کرونا، اور نبٹنے کا بھی طریقہ آ گیا ہے، لیکن نئے ویریئنٹس نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اس پہ اپنے کمنٹس دیجیے گا. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ اس کو شیئر کریں. بہت شکریہ. خدا حافظ.